السلام علیکم ناظرین، سراب خطاب سے مخاطب ہے۔ ایک بڑا فیصلہ آیا ہے، بلکہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ عدالت نے جمہوریت کے اوپر حملہ کر دیا ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ملک کو بنگلہ دیش کی طرف دھکیل دیا ہے۔ قاضی صاحب ملک کے اندر انارکی کروانا چاہتے ہیں۔ قاضی صاحب ملک کے اندر ایک ایسا ماحول کریٹ کروانا چاہتے ہیں کہ جہاں پر سب کچھ برباد ہو جائے، سب کچھ ملیا میٹ ہو جائے، اور ایک بنگلہ دیش والی صورتحال وہ پاکستان کے اندر کریٹ کروانا چاہتے ہیں۔ بڑی بدقسمتی ہے کہ پاکستان کے اندر بدترین ایک جوڈیشل انجینئرنگ، ایک عدالتی انجینئرنگ، پاکستان کے ججز کے انجینئرنگ اس وقت پاکستان کے اندر جاری ہے، جو کہ ججز کھل کر، یعنی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ قاضی صاحب نے اپنے پاؤ گوشت کے لیے یا اپنے ایک شیر گوشت کے لیے پورا جانور ذبح کر دیا ہے۔ یعنی بڑی حیران کن ایک فیصلہ ہے، ایک تباہ کن فیصلہ جو قاضی صاحب نے دیا ہے، بلکہ تباہ کن فیصلہ نہیں ہے۔ قاضی صاحب نے آج ہاتھ کھڑا کر کے اعلان کیا ہے کہ بندے میں خود پورے کر کے دوں گا، نون لیگ کو ایک ایک بندہ لا کر دوں گا، میری ذمہ داری ہے۔ میں وہ جس طرح وہ کنڈکٹر نہیں ہوتا گاڑی کے ساتھ جو گاڑی پوری کرتا ہے، پوری گاڑی بھرتا ہے اور اس کے بعد گاڑی آگے جاتی ہے، تو قاضی صاحب نے یہ ذمہ داری لگائی ہوئی ہے کہ ایکسٹینشن کی گاڑی ہے، اس کے بندے میں خود پورے کروں گا، میں خود مار دھاڑ کروں گا، میں خود آدھا سیر گوشت کے لیے برباد کر دوں گا، تباہ کر دوں گا سب کچھ، اس کی ساری ذمہ داری میری ہے، میں سب کچھ، سب خدمات میں سر انجام کروں گا، لہذا آپ کو کسی بھی طرح کی پریشانی کی نہیں ہونی چاہیے۔ اور قاضی صاحب نے آج واضح طور پر اعلان کر دیا ہے کہ جس نے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لے، جس نے جو پٹنا ہے پٹ لے، میں جناب ایکسٹینشن لوں گا۔ یہ ایکسٹینشن کے حوالے سے ایک خوفناک قسم کا اعلان ہے۔ پاکستان کے کسی بھی پرومیننٹ جرنلسٹ کو اٹھا لے، پاکستان کے پرومیننٹ کورٹ رپورٹر کو اٹھا لیں، پاکستان کی اہم ترین لیگل مائنڈ، لیگل شخصیت کو اٹھا کر دیکھ لیں، سب آج حیران ہیں، پریشان ہیں کہ قاضی صاحب کس حد تک چلے گئے ہیں، یا آخری حد بھی قاضی صاحب نے آج عبور کر دی ہے۔ فرسٹریشن، ڈیسپریشن کی انتہا ہے کہ قاضی صاحب وہاں پر چلے گئے ہیں۔ انتخابات ہوئے تھے 8 فروری کو، اور ان انتخابات کے بعد اب جا کر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک دفعہ پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دوبارہ گنتی کا، ری کاؤنٹنگ کا، یعنی دوبارہ سے وہ تمام تر ڈبے، وہ تمام تر تھیلے، وہ تمام تر بکسے جو کہ 8 فروری کو پاکستانی عوام نے بھرے تھے اور اتنے ووٹ ڈالے تھے، اتنے ووٹ ڈالے تھے کہ نظام دھوتی کھول کر بھی انہیں مینج نہیں کر سکا۔ نظام ننگا ہو کر دن رات کوشش کرتا رہا ان ڈبوں کو مینیپولیٹ کرنے میں، لیکن آج تک نظام نہیں کر سکا۔ وہ جو ڈبے، وہ جو تھلے جو پاکستانی عوام نے ووٹ ڈال ڈال کر پھاڑ کر پھینکے بھرے ہوئے ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس موجود ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، قاضی صاحب نے اختیارات دے دیا کہ رات کی تاریکی میں آپ ڈبوں کو کھولیں، اب وہ تمام تر تھلے کھولیں، اور تحریک انصاف کے جو جو کینڈیڈیٹ جیتے ہوئے ہیں، جو جو لوگ جیتے ہوئے ہیں، آپ ان کے اوپر ڈبل مورے ماریں، ڈبل ٹھپے ماریں، انہیں ان ووٹوں کو مسترد کر دیں، اور مسترد کرنے کے بعد تمام تر سیٹیں نون لیگ کے کھاتے میں ڈالیں، نون لیگ کو جتوائیں اور وہ نمبر پورا کریں، وہ گولڈن نمبر پورا کریں گے، جس کے بعد ایکسٹینشن دی جائے اور قاضی صاحب کو ایکسٹینشن ہو، قاضی صاحب مزید 3 سال برقرار رہیں، اور پاکستان کے اندر ایک بدترین ناانصافیوں کا جو ایک بازار گرم ہے، اس بازار کو تقویت ملے، یہ بازار خون ریزی کی طرف جائے، یہ یہاں پر تباہی نکلے، لوگوں کی زبانیں بند کی جائیں، بلکہ سریعام ننگا کر کے پاکستان کے چوراہوں پر لوگوں کو کوڑے مارے جائیں، لٹرلی کوڑے مارے جائیں، اس کی راہ ہموار کی جائے۔ اور اس کے لیے قاضی صاحب یعنی ہر طور پر وہ اپنا پورا زور لگا رہے ہیں، اور سر دھڑ کی بازی قاضی صاحب نے لگا دی ہے، پورا جھونک دیا اپنے آپ کو، عدالت کو برباد کر دیا، جوڈیشل نظام کو برباد کر دیا، اپنی ساکھ تو خیر تھی نہیں لیکن اسے بھی برباد کر دیا، تو ہر حد تک قاضی صاحب چلے گئے۔ بنیادی طور پر یہ معاملہ جو قاضی صاحب نے فیصلہ دیا، بلکہ 2-1 کی اکثریت سے یہ فیصلہ آیا ہے، سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ سے سن رہا تھا، ایک طرف قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے اور نعیم اختر اخوان، یہ وہ جج ہیں جو کہ بلوچستان سے ہیں، اور بلوچستان کے ججز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کا رکھ رکھاؤ رکھتے ہیں، ایک دوسرے کا دھیان رکھتے ہیں، یعنی قاضی صاحب بڑے ہیں تو قاضی صاحب کے ساتھ ہم نے جانا، اس سے الگ نہیں ہونا۔ تو نعیم اختر اخوان جنہوں نے اس سے پہلے ایک کنٹروورشل ترین فیصلہ دیا تھا، بلکہ اداروں کو انسائٹ کیا تھا، پاکستان کے مختلف اداروں کو یہ ایک بغاوت پر اکسایا تھا کہ آپ نے جوڈیشل یا معزز ججز کے فیصلے کو آپ نے نہیں ماننا۔ نعیم اختر اخوان صاحب اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا 2-1 کے میجورٹی سے یہ فیصلہ آیا ہے کہ بلکہ نون لیگ کی درخواستیں انہوں نے منظور کی ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ری کاؤنٹنگ کا اختیار دینے کا حق ہے، یا ری کاؤنٹنگ کا حق الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس موجود ہے۔ اس سے پہلے یہ معاملہ ظاہر ہے لاہور ہائی کورٹ کے پاس گیا تھا، اور لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو دلیر بہادر غیرت مند ججز موجود ہیں، انہوں نے اس کے اوپر یہ فیصلہ دیا تھا کہ چونکہ اب رزلٹ کمپائل ہو چکے ہیں، فیصلے آ چکے ہیں، الیکشن ٹریبیونلز بن چکے ہیں، لہذا یہ معاملہ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں چلا سکتا، بلکہ یہ ٹریبیونلز میں جائیں، ٹریبیونلز میں جا کر چیلنج کریں جہاں پر غیرت مند ججز بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ تو لہذا نون لیگ یہ تمام تر درخواستیں لے کر سپریم کورٹ میں جاتی ہے، اور سپریم کورٹ میں آگے تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب انصاف کی وہ دیوی بنی ہوئے ہیں کہ نون لیگ ان کے سامنے آتی ہے تو قاضی صاحب باقاعدہ یعنی بس میں نہیں ہوتا کہ اپنے سامنے رکھے ہوئے ٹشو سے ان کے آنسو پہنچیں، انہیں اپنے گلے سے لگا دیں، انہیں سینے سے لگا دیں، انہیں شاباشی دے دیں، اور قاضی صاحب ایسے انہیں دیکھتے ہیں نون لیگ کو اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو دیکھ رہی ہو، جیسے کوئی
ایک دیالو انسان ہوتا ہے وہ ایک رایا کو دیکھ رہا ہو تو قاضی صاحب بالکل جذباتی ہو جاتے ہیں اور آج بھی کہتے رہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ جناب انہوں نے فیصلے میں یہ چیز لکھی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بہت قابل احترام ادارہ ہے، یہ اتنا قابل احترام ادارہ ہے کہ اس کے بارے میں کوئی بھی سخت زبان استعمال نہیں کر سکتا۔ یہ وہی الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے جس نے 2024 میں پاکستانی عوام پر ڈاکہ مارا ہے، لٹرلی ڈاکہ مارا ہے۔ اس ملک کے اندر ابھی تک یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ پورا ایک الیکشن، پوری ایک ووٹنگ ایکسرسائز، پوری ایک الیکٹورل ایکسرسائز، اس کے اوپر ڈاکہ مارنا یہ کتنا بڑا ہینیس کرائم ہے۔ یہ ملک کے اوپر حملے سے بڑا حملہ ہے۔ یہ ملک کے اوپر یقین مانے کہ وہ ٹینک اور بوم اور جو ایریل بمباری ہوتی ہے یہ اس سے بڑا معاملہ ہے، یہ اس سے بڑی نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے، اور یہ آرٹیکل 6 کے زمرے میں آتا ہے، یہ بدترین بغاوت غداری کے زمرے میں آتا ہے۔ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کے بارے میں قاضی فائز صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ ان کا وہ کالا فیصلہ بلہ چھیننے کا اس کی غلط تشریح کی ہے، آج قاضی صاحب نے اختیارات دے دیے ہیں کہ جناب الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اختیار ہے کہ وہ دوبارہ ریکاؤنٹنگ کے حکم دے سکتا ہے۔ اور دوبارہ ریکاؤنٹنگ کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ 3 سیٹیں تحریک انصاف کی گئی، 3 سیٹیں جو آلریڈی جن کے اوپر ریکاؤنٹنگ ہو چکی تھی انہیں نون لیگ کے کھاتے میں ڈال دیا گیا ہے، تحریک انصاف کی 3 سیٹیں کم کر دی گئی ہیں، 6 درخواستیں اور ہیں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ پاس موجود ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ 8 درخواستیں اور ہیں جو آنے والی ہیں۔ تو 8 6 14 اور 3 یہ اور 17 18 اور جو 20 21 کا نمبر چاہیے، جو بھی نمبر چاہیے وہ قاضی صاحب نے کہا کہ جناب میں ہیلو سلام صاحب میں نمبر پورا کروں گا، سلام صاحب میں نمبر پورا کروں گا۔ تو اسلام صاحب قاضی صاحب نے جناب نمبر پورا کروانے کے لیے ایک اور کنٹروورشل فیصلہ دے دیا ہے، اور اب پاکستان کے اندر ظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ اس کے بعد حال وہی ہے جو بنگلہ دیش کے اندر ہوا ہے، کیونکہ عدالتیں یہاں پر ریلیف نہیں دے رہی، عدالتیں انصاف نہیں دے رہی، عدالتیں پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہی ہیں، الیکٹورل انجینئرنگ کر رہی ہیں، ایک جوڈیشل پیکج کے لیے پلان سی آزاد ملک صاحب نے ویلوگ بھی کیا ہے، اس کے لیے راہیں ہموار کی جا رہی ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا لیں، صرف اس ڈاکے کا اندازہ لگا لیجئے گا، یہ رانا فراز نون ہیں، یہ تحریک انصاف کے ہیں، رانا فراز نون کے ووٹ 14,254 کم ہو گئے، 14,254 کم ہو گئے۔ اور یہ کیسے کم ہوئے؟ یعنی تحریک انصاف کے 14,000 ووٹ کم کر دیے گئے، کیسے؟ ڈبل ٹھپے لگا کے، ری کاؤنٹنگ میں 2 ٹھپے لگا کر کم کر دیے گئے۔ 9 فروری کو مسترد ووٹوں کی تعداد تھی 7800، یعنی 7,000 ووٹوں کی تعداد تھی 9 فروری کو۔ 8 فروری کو انتخابات ہوئے، 9 فروری کو جب رزلٹ آتا ہے تو جو مسترد ووٹ تھے، ڈسکوالیفائی ووٹ تھے، ان کی تعداد 7,000 تھی۔ آج مسترد ووٹوں میں 13,000 کا اضافہ کر دیا گیا ہے، یعنی رات کی تاریخ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، ای سی پی کے لوگوں نے مسترد ووٹوں کی تعداد میں 13,000 کا اضافہ کر دیا ہے۔ مسترد ووٹ بڑھ کر 7,000 سے 20,816 ہو گئے ہیں، 20,816 مسترد ووٹ جنہیں کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا۔ عبد الرحمان کانجو کے ووٹ اتنے ہی رہے، فراز نون کے ووٹ ڈبل مورے لگا کر کم کرے، یعنی جو عبد الرحمان کانجو تھے جو ان کے مد مخالف تھے، مقابل تھے، ان کے خلاف تھے، ان کے ووٹ ادھر ہی رہے، ان کے ووٹ نہ مسترد ہوئے نہ کم ہوئے، وہ ادھر ہی رہے۔ اب جو رانا فراز نون ہیں، ان کے ووٹ اوپر تھے، انہیں ان ووٹوں کا ڈبل ٹھپا لگا کر انہیں کم کرتے 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 انہیں نیچے لایا گیا ہے۔ بڑا انٹرسٹنگ یہ انجینئرنگ ہے جو کہ ہوئی ہے۔ احمد وڑائی صاحب نے بڑا کلیئر لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس نعیم اختر افغان نے یہ نیچے والی گنتی کو درست قرار دیا ہے۔ 9 فروری کو مسترد ووٹ 7800، دوبارہ گنتی میں مسترد ووٹ 20,000، مسترد ووٹ 13,000 اور بڑھا دیے گئے ہیں۔ پی ٹی آئی کے کم ہونے والے 14,000 ووٹ کم کیے گئے ہیں۔ نون لیگ کے ووٹ اتنے ہی رہے اور سیٹ نون لیگ کو جتا دی گئی ہے۔ اس کے اوپر کیا بولیں گے، کیا بات کریں گے، کیا وضاحت دیں گے، کیا دلیل دیں گے، الفاظ ختم ہو جاتے ہیں۔ متی اللہ جان صاحب لکھتے ہیں، ایکسٹینشن کی ٹینشن، سپریم کورٹ نے 2 اور 1 کے ایکسرے سے الیکشن کمیشن کے دوبارہ گنتی کے اختیار کو برقرار رکھتے ہوئے نون لیگ کو 3 امیدوار جتوا دیے ہیں، یعنی سپریم کورٹ جتوا رہا ہے، عدالتیں نون لیگ کو جتوا رہی ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس نعیم اختر افغان حسب معمول ایک صفحے پر پائے گئے، اور جسٹس عقیل عباسی نے اختلاف کیا ہے۔ یہ وہ جج ہے جو کہ آؤٹ آف دا سلیبس ہے، 5 سال بعد انہیں سپریم کورٹ لایا گیا اور یہ کھڑا ہو گیا ہے، یعنی آتے ہی انہوں نے اپنی عزت میں وہ اضافہ کیا ہے جو کہ شاید لوگ برسوں لگا کر نہیں کر سکتے۔ تحریری فیصلے کے اعلان شدہ حصے سے تاثر ملتا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس چیف الیکشن کمشنر نے الیکشن میں دھاندلی سے متعلق جو ان پر الزامات راولپنڈی کے جو کمشنر ہیں چٹھا انہوں نے لگائے تھے، ان کی تحقیقات کتنا زیادہ ضروری ہیں۔ یہ پلان سی لگتا ہے جس کے تحت آئینی ترمیم کے کر کے نون لیگ کی 2/3 اکثریت پوری کرنے کا مقصد ہے، یعنی کہ قاضی صاحب بندے پورے کر رہے ہیں، ملک کا جج بندے پورے کر کے دے رہا ہے۔ ایکسٹینشن لینی ہے، ایکسٹینشن دیو، چاہے جو مرضی ہے دیو،
یعنی جو بھی قاضی صاحب نے ہے کر گزرنا ہے. تو یہ ایک اور جمہوریت پر حملہ ہے, ایک اور مارشل لا سے بڑا مارشل لا ہے, جوڈیشل مارشل لا ہے جو پاکستان میں آج نافذ کیا گیا ہے. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.